بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادداشتوں کے سلسلے میں آج چھٹا پروگرام کرنے کی کوشش ہے۔ آج بھی میں وہی یادداشتیں یا وہی چیزیں دہرانے کی اور ریوائز کرنے کی اور آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے مجھے میرے جیسے بندے کو دین کی طرف رغبت ہوئی محترم شیخ صاحب کی ایک منفرد اور الگ شخصیت کی وجہ سے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کیونکہ تھرو آؤٹ دا پیریڈ میں ساتھ خاص طور پہ میرا جو بنیادی مضمون ہے فلسفہ وہ پڑھتا رہا، تو ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے ٹین ایج سے کہ جب بھی کسی کتاب کو میں پڑھتا ہوں یا کسی بندے کو سنتا ہوں تو کسی نہ کسی طریقے سے لاجیکل طریقے سے یا منطق کے کچھ اصولوں کے تحت اس کو ویریفائی یا اس کو جج کرنے کی کوشش سے میں باز نہیں آ سکتا۔ اب آپ اس کو میری قسمت یا دماغ کا مسئلہ کہہ لیجئے یا بدقسمتی کہہ لیجئے کہ میں کافی حد تک جو صوفیزم کی کتابیں ہیں سمیت مسلم صوفیہ کی جو لٹریچر ہے وہ کافی حد تک پڑھا ہوا ہے۔ مجھے کبھی بھی اس لٹریچر نے اٹریکٹ نہیں کیا، نہ صرف کہ اٹریکٹ نہیں کیا بلکہ اپنے فلسفے کو جب بھی میں نے اس پہ اپلائی کیا تو مجھے اس میں سے کوئی خاص بات بھی نہیں باہر نکلتی نظر آئی۔ سو مچ سو کہ میں جو بنیادی المشہور جو سی صوفیہ کی باتیں ہیں، خاص طور پہ یہ جس طرح سے اسپرچل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، کتب یا غوث یا ابدال یا خیار، ان کو میں آج دن تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف کہ محترم شیخ صاحب کے ہاں مجھے ایک اور طرح کے تصوف یا طریقت کا تعارف ملا جو مجھے اپنے دماغ یا پڑھائی کے مطابق لاجیکل بھی لگا اور مجھے اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش میں بھی آسانی ہوئی۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو شیخ صاحب کے مرید تو ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے وہ محترم شیخ صاحب کے پاس جتنا وقت لگانا چاہیے تھا یا جس طریقے سے ان کی تعلیمات کو سن کے سمجھنا چاہیے تھا، شاید ان کا جو بنیادی علم ہے شیخ صاحب کی تعلیمات سے متعلق وہ کچھ کم ہے۔ میں یہاں سے بات جہاں سے ابھی تھوڑا سا میں نے جملے کہے، میں نے کیونکہ کتابوں سے مجھے اسپرچل گورنمنٹ یا روحانی بیوروکریسی کا مجھے کوئی خاص اٹریکشن فیل نہیں ہوئی یا کوئی اس کا لاجیکل اینڈ نہیں لگا، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو میں میتھولوجی کی جو چیزیں یا دیومالائی دیوی دیوتاؤں کے متعلق جو چیزیں پڑھی ہوئی تھیں یہ مجھے اس سے کافی زیادہ انسپائر لگا۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ 17-18 سال کے جو محترم شیخ صاحب سے میرا تعلق ہے، اس کے اندر میں نے محترم شیخ صاحب سے میں نے کم از کم میں نے نہ ان کی کسی سی ڈی میں نہ جو محافل میں نے اٹینڈ کی یا میں نے خطوط کے جوابات ان کی مہربانی سے پائے یا جو میری ملاقاتیں ہوئیں، میں نے ان سے یہ جو اسپرچل بیوروکریسی ہے اس کے متعلق کوئی بھی پراپر بات ہی نہیں سنی۔ محترم شیخ صاحب دین کا بڑا آسان سا ویسا ہی مطلب بتاتے رہے یا بتاتے ہیں جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں تھا، جس کے اندر وہ صرف 2 چیزوں کے متعلق کہہ کے گئے کہ میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تو اس اسپرچل بیوروکریسی کا ذکر یا اس کی کوئی ایکسپلینیشن یا اس کا اشارہ نہ قرآن شریف میں ملتا ہے نہ احادیث میں ملتا ہے۔ تو ایک تو میری دل کو تسلی یہ ہے کہ اگر میں اس چیز کے متعلق اٹریکٹ نہیں ہوتا یا اس چیز کو میں کوئی ایکسیپٹ کرنے والے
فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوں، تو ایک تو مجھے تسلی یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. دوسرا، کیونکہ شیخ صاحب نے اس کے متعلق کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں دی، کوئی سمجھایا ہی نہیں، یا ان میں سے کسی پوسٹ پہ یا کسی ایک خاص عہدے پہ، جو اگر اس کو عہدہ کہا جائے، پہنچنے کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے سمپل ایک بات کی کہ ایک اللہ کریم ہے جو تمام کائنات کے رب العالمین ہیں، اور ان کے بعد ان کے انبیاء، نبی، رسول سب سے زیادہ قابل احترام ہیں، اور ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پہ ہمیں چلنا ہے. ہم ان کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے، ان سے محبت کریں گے، اور اللہ کی مہربانی اگر ہوئی اور کوئی شیخ صاحب جیسا بزرگ مہربانی ساتھ کرے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اور ان سے رابطہ ہو جائے، تو بس یہ ہے دین. تو ایک تو میری یہ ایک بنیادی وجہ بن گئی اس طرح کی چیزیں نہ ماننے کی یا نہ سمجھ پانے کی. دوسری، اس کے علاوہ بھی جو ان سے بڑے بڑے مشہور صوفیاء ہیں، جس طرح کی ان کی کتابوں کے اندر لٹریچر پایا جاتا ہے اللہ کریم کی ذات مبارک کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، جس طرح کی ایکسپلینیشنز اور جس طرح کی روحانی تجربے یا ایکسپیرینسز کی بات کی گئی، مجھے شیخ صاحب کے ہاں وہ بھی نہیں ملا. یعنی کہ ایک تو میں نے لٹریچر سے ہی بائی نہیں کیا، دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ میرے جو دینی روحانی میرے شیخ ہیں، رہبر ہیں محترم شیخ صاحب، ان کی طرف سے ان چیزوں کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ہوا. تو میرے خیال کے مطابق شیخ صاحب کا سسٹم جو ایک ٹریڈیشنل اسپرچویلٹی کے متعلق یا مسلم اسپرچویلٹی کے متعلق بات کی جاتی ہے، جس طرح سے میں نے کہا کہ مسلم پہلی قسط میں پچھلی قسط میں میں نے عرض کی کہ محترم شیخ صاحب کے ہاں ٹریڈیشنل صوفیاء کی طرح بیعت کا سسٹم نہیں ہے، اسی طریقے سے محترم شیخ صاحب کے ہاں جو ریلیجس یا اسپرچول ووکیبلری ہے وہ وہی ووکیبلری ہے جو قرآن شریف میں اور احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یعنی کہ ساحہ ستہ کے اندر موجود ہے. یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ریلیٹ نہ کر سکیں. ہاں، بعض چیزیں ایسی ضرور ہیں جو طریقت کی بنیاد ہیں. طریقت کی بنیادی چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ بنیادی چیز مجھے لگی، جس کے بغیر میرے خیال کے مطابق محترم شیخ صاحب کی طریقت میں خاص طور پہ آپ چل ہی نہیں سکتے، وہ ان 3 ٹرمز کے متعلق ہے. وہ ٹرمز ہیں حب شیخ، غیرت شیخ، فنا فی الشیخ. میری نظر میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والے راستے کی جو کنجی ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ باب یا دروازہ ہے، وہ ان 3 کے اوپر کھڑا ہے کہ نمبر 1. اور اس کے اندر بھی انفرادیت یا ڈیفرنٹ کیا لگا کہ نارملی ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ جو فیض کا معاملہ ہے وہ ایک جگہ کی بجائے مختلف جگہوں سے لیا جا سکتا ہے. اور آپ کو مختلف تاریخی صوفیاء کی کتابوں کے اندر بھی یہ ذکر ملے گا کہ کوئی ایک بزرگ تھے، وہ پہلے ادھر گئے، پھر ادھر گئے، پھر ادھر گئے، پھر ادھر گئے، مختلف جگہوں پہ، اور جب ان کو اپنا شیخ مل بھی گیا، اس کے باوجود وہ مختلف مزارات پہ یا زندہ جو صوفیاء تھی ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے. اور ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اپنا کوئی ایک پیر یا شیخ ہونے کے باوجود جہاں سے ان کو کوئی خبر یا چیز پتہ چلتی ہے وہ وہاں پہ وزٹ کرنے یا اس کو حاصل کرنے چلے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے محترم شیخ صاحب کے ساتھ رہ کے یہ بات سمجھ آئی، اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ حب شیخ، غیرت شیخ اور فنا فی الشیخ کے لیے محترم شیخ صاحب کی بہت زیادہ تعلیمات موجود ہیں جو ادریسیہ ایپ اور www.adrisia.com سے آپ کو مل جائیں گی. میں جو سب سے زیادہ CD سنتا ہوں اس معاملے میں مضبوطی کے لیے، اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں
وہ سی ڈی نمبر 440 ہے، جس کے اندر ان تینوں کے متعلق کافی تفصیل سے ماشاءاللہ شیخ صاحب نے سمجھایا ہے یا تفسیر بیان کی ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ میری سمجھ کے مطابق دیکھیں، شیخ سے جو محبت ہے وہ کس لیے ہے، یعنی کہ شیخ سے آپ کی جو ایسوسیشن ہے یا محبت یا پیار کا ایک تعلق بنتا ہے وہ کس کے لیے بنتا ہے؟ شیخ ایک ایسی شخصیت ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جانا ہے، ان کا راستے پہ چلنا آپ کے لیے آسان بنانا ہے، آپ کے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محبت پیدا کرنی ہے، آپ کے دل اور آپ کے اعمال کے اندر وہ چیزیں لے کر آنی ہیں جو اللہ کریم کے احکامات کے مطابق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہیں، اور اس کے مطابق آپ کو انہوں نے چلا دینا ہے اگر آپ کی نیت اور پکی ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جو آپ کو اتنی بڑی ذاتوں سے ملوا دے اور اتنا بڑا آپ پہ مہربانی کر دے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا، اس کی عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ رابطے کی تڑپ پیدا کر دینا، جو شخصیت آپ کے اندر یہ چیز ڈال دے، اس سے زیادہ محبت بندے کو کس سے ہو سکتی ہے؟ ایک آپ کو واقعہ جو اکثر حدیث شریف ایک واقعہ شیخ صاحب سناتے ہیں، آپ کو سی ڈیز میں بھی مل جائے گا، الفاظ کی کمی بیشی کی معافی چاہتا ہوں، اس طرح کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ ایک درخت کے پاس صفائی کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ ادھر کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ جب آپ ادھر سے گزرو تو آپ ادھر ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو مجھے اس درخت سے اس لیے پیار ہو گیا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو اگر درخت سے یا کسی ایسی چیز کی ایسوسیشن سے آپ کو محبت ہو سکتی ہے، پیار ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اس کی کوئی نسبت ہے، تو ایک پوری کی پوری شخصیت جس نے آپ کو اللہ رسول کا بتایا ہے، اس کے مطابق چلایا ہے یا چلانے کی آپ کو تعلیم و تربیت دی ہے، تو اس سے زیادہ آپ کی ایسوسیشن اور جسے کہتے ہیں سوئچنگ کیسے کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ غیرت شیخ جیسے مجھے سمجھ آتی ہے، غیرت شیخ یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی آپ ایک وقت میں ایک ڈاکٹر کی دوائی کھاتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، آپ 2 3 4 پروفیسرز کے پاس اکٹھے جا کے ان کے نسخے پلس کر کے ان کی دوائیاں کھانی شروع کر دیتے۔ آپ ایک ڈاکٹر پہ گئے، آپ کو کوئی تکلیف تھی، اس کے بعد اس کی دوائی اور اس کے علاج سے اللہ کریم نے آپ کو شفا دے دی، آپ کیا کسی اور کے پاس جائیں گے؟ آپ کو آئندہ جب بھی کوئی بیماری ہوگی اور خاص طور پہ وہ والی بیماری ہوگی تو آپ اس ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور ڈاکٹر پہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس شیخ سے آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا، ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے کی آپ کو توفیق ہو گئی، تو اس کے علاوہ پھر آپ نے کسی اور پیر، رہبر، مولانا، علامہ کے پاس جا کے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو دوائی ملی جس کی وجہ سے آپ کو شفا ہوئی، یعنی کہ آپ کے گناہ کم ہوئے یا آپ کے گناہوں کی رغبت کم ہو گئی، آپ کا دل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا کی طرف زیادہ لگاؤ کی طرف ہو گیا، تو کیا آپ ایسی شخصیت کو چھوڑ کے مختلف جگہوں پہ چیک کرنے جائیں گے؟ بالکل ویسے ہی کہ آپ ایک ڈاکٹر پہ گئے تھے، دوائی لے کے ٹھیک ہو گئے، اب آپ اس کو ویریفائی کرنے جائیں گے کہ یار وہ بھی کھا لیتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے حب شیخ کی طرح جو غیرت شیخ ہے، غیرت شیخ یہ ہے کہ مجھے جس بندے نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو مجھے لگا دیا، مجھے میرے دین و دنیا کے اندر اس کا فائدہ شروع ہو گیا، تو بس اس پہ جم جانا ہے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ تیسری سٹیج ہے فنا فی الشیخ کی۔
اس کی جو محترم شیخ صاحب کی تعلیمات سے جو سمجھ مجھے آئی، یا ان کی ماشاءاللہ پیغاموں سے یا خطوط کے جو جوابات مجھے ملے یا ملاقاتوں میں مجھے سمجھ آئی، اور سب سے بڑھ کے جو ان کی محافل، چاہے میں نے CDs میں سنی، چاہے میں نے اس کے جو ان سی خود محافل کے اندر اٹینڈ کیا، فناف شیخ یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کے لیے اپنے آپ کو اس وجہ سے ایسوسیٹ اور فکس کر دیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا ہے. یعنی کہ جو شیخ کے ساتھ فنا کا کنسیپٹ ہے وہ وہی کنسیپٹ ہے کہ اسلام کا لغوی معنی ہے انگریزی کے اندر سبمیشن، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دینا. کیسے سرنڈر کرنا، کون سے راستے سے سرنڈر کرنا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. شیخ یا رہبر آپ کا کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کو اطلاع دے رہا ہے، معلومات دے رہا ہے، آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے، آپ کو پریکٹس کر رہا ہے کہ اللہ کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ادب کیسے کرنا ہے، ان کی بات کیسے ماننی ہے، ان کے احکامات پہ کیسے لے کے چلنا ہے. تو آپ نے شیخ کے ساتھ پریکٹس یہ کرنی ہے کہ اپنی مرضیاں سرنڈر. اسی لیے عربوں کے اندر بھی ایک جملہ مشہور ہے کہ شیخ کو مجھے یاد نہیں ہے کہ پیاز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کہ شیخ اگر کہ نا پیاز پیاز کہتا رہے تو آپ نے پیاز پیاز کہتے رہنا. اس حد تک شیخ کے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن اس کے لیے وہی بات کہ شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلنا ہے، لیکن اندھا ہو کے چلنے سے پہلے چیک کرنا ہے. جس طرح سے محترم شیخ صاحب نے ہمیں ترتیب بتائی کہ پہلے ایسی کسی شخصیت کو آزماؤ. شیخ کی نشانی بتائی. سچے شیخ کی نشانی شیخ صاحب کی تعلیمات میں ہمیں کیا ملتی ہیں؟ ایک ایسا شیخ جس کے پاس جانے سے، اس کے دیے ہوئے وظائف سے آپ کے دل میں نرمی آئے، اخلاق بہتر کرنے کی تحریک پیدا ہو، گناہوں پہ آپ نادم ہونا شروع ہو جائیں، نیکیوں پہ آپ کو آسان لگنے لگ پڑیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی تعلق محسوس ہونا شروع ہو جائے. ایسا شیخ سچا شیخ. جب یہ والی سٹیج ہو جائے پوری کہ ہاں بھئی یہ بندہ یا یہ شخصیت جو انسی ہے محترم، یہ انشاءاللہ تعالی مجھے سیدھے رستے پہ لے کے چل رہے ہیں اور مجھے اللہ رسول سے جوڑنے لگے ہیں، تو جب یہ قائم بات ہو گئی پھر اس کے بعد سبمیشن ہے. یعنی کہ اپنی مرضیاں کہ نہیں جی مجھے تو فلسفے کے روح سے یہ لگ رہا ہے، فلانی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، فلانا میں تو یہ لکھا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بہت کتابیں پڑھنے والا بندہ ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں. پڑھتا زیادہ سائنس اور فلسفے کے لحاظ سے ہوں، لیکن پڑھتا ہوں. میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، مجھے مسلمان قرآن کریم کے علاوہ یا احادیث کے علاوہ کسی کتاب نے نہیں بنایا. سچ بتاؤں، مجھے قرآن کریم کی اور احادیث کی سمجھ بھی محترم شیخ صاحب کی تربیت کے بعد ہی آئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب سا نظام ہے جو ابھی فی الحال ہماری سائنس میرے خیال میں اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن کتاب پڑھ لینے سے یا کتابیں پڑھ لینے سے دین، اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات پہ چلنے کی آسانی نہیں ملتی. یہ کسی مرد مومن کی نگاہ ہی ہے، اس کی تربیت اور توجہ ہی ہے، اس کا فیض ہی ہے جس کے تحت یہ چلتا ہے. تو محترم شیخ صاحب کے ہاں اس وجہ سے جو طریقت کی سب سے بنیادی تعلیم ہے وہ حب شیخ، غیرت شیخ اور فناف شیخ ہے. تھوڑا ایڈیشن اس کے اندر یہ ہے، ایک اور جو ان یوزول بات ہے یا جو ٹریڈیشنلی کبھی سلاسل کے اندر نہیں چلی، وہ یہ ہے کہ محترم شیخ صاحب نے بے تحاشا دفعہ، یعنی کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ محافل میں اور ریکارڈڈ تعلیمات میں فرما دیا کہ سلسلہ محمدیہ مینیہ ادریسیہ میں روز قیامت تک میرے علاوہ، یعنی کہ محترم
الحافظ الشیخ امین بن عبد الرحمن صاحب کے بعد اور ان کے علاوہ کبھی کوئی شیخ نہیں آئے گا. اور اس چیز کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو بھی مشورہ ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ نے شیخ صاحب کو جاننا ہے. آپ شیخ صاحب کو خود سے سنیں، ادریسیہ.com سے سنیں، آپ ایپ سے سنیں، آپ CDs لیں، اور سب سے بڑی بات سلسلہ محمدیہ مینیہ ادریسیہ کا ہیڈ کوارٹر ملتان شریف 381A کے اندر ہے. وہاں جانا سب سے اولین ہے شیخ صاحب سے رابطہ تعلق قائم کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ان کے وظائف لینے کے لیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے ان تین جو شیخ صاحب نے جو فرما دیا کہ میرے بعد کوئی شیخ نہیں ہے، میں پھر سے بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک اور بہت بہت ڈفرنٹ بات محترم شیخ صاحب نے کی، جس کی وجہ سے شاید میرے جیسے بندے جن کے بیک گراؤنڈ میں مزارات پہ جانا یا پیروں کی طرف جانا نہیں تھا، اور نہ الحمدللہ آج بھی ہے، میں نہیں جاتا قبروں وغیرہ پہ، اس کی ایک اور پرابلم ہمیں نظر آتی تھی کہ نارملی جو شیخ کہہ لیں یا پیر صاحبان کہہ لیں یا بڑے بڑے علماء کہہ لیں، لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے کہ ان کی فیملی کے لوگوں کی بھی ویسا ہی پروٹوکول اور احترام کرتے ہیں جیسا کہ ان پیر صاحب کا یا عالم صاحب کا کرتے ہیں. محترم شیخ صاحب کی اتنی یونیکنیس ہے، 18 سال میں محترم شیخ صاحب نے اپنی فیملی کو سلسلے میں ایکسپوز ہی نہیں ہونے دیا. محترم شیخ صاحب کی فیملی کا زیادہ تر حصہ، ان کے بہن بھائی، ان کے بھانجے بھتیجے وغیرہ مدینہ شریف میں ہی رہتے ہیں شروع سے. جیسے میں نے بتایا تھا پہلے ایک دفعہ کہ محترم شیخ صاحب کی فیملی کوئی 1945-44 سے 1946 کے درمیان مدینہ شریف شفٹ ہو گئی تھی. وہ لوگ ادھر ہی رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے شیخ صاحب نے اتنی احتیاط رکھی ہوئی اپنے سلسلے کے اندر کہ ان کو سعودی عرب سے ملتان شریف آنے کے لیے شیخ صاحب سے اجازت لینی پڑتی تھی. سلسلے کے کسی بھی قسم کے کام کے اندر ان لوگوں کا نہ کوئی رول تھا، نہ ہے، نہ شیخ صاحب نے فرمایا. کیوں؟ محترم شیخ صاحب کے سلسلے میں صرف ایک شیخ ہیں، انہی شیخ صاحب کے ساتھ جڑنا ہے، انہی کے ساتھ لگنا ہے، انہی سے آپ کو راستے کھلتے ملیں گے، انہی سے چیزیں نظر آئیں گی. اس کی ایک اور بھی بڑی ڈفرنٹ سی چیز ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے ای میل کر کے پوچھا، پہلے بھی لوگ اس طرح کی بات پوچھتے ہیں، وہ واقعی صحیح سوال ہے کیونکہ ایسی چیز پہلے لوگوں نے دیکھی نہیں. ملتان شریف کی طرح پورے پاکستان میں تقریباً ہر بڑے چھوٹے شہر اور قصبے اور گاؤں میں، سارے گاؤں میں تو نہیں ہے لیکن بڑے بڑے قصبات کے اندر محترم شیخ صاحب کی محافل ہیں، جہاں پہ گیٹیوں پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو وظائف ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، شیخ صاحب کی جو تریم شریف کی CD ہے وہ چلتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ شیخ صاحب کی جس طرح کا ایک صوفہ سیٹ یا نشست کہہ لیجئے، پوری سیٹنگ جس طرح ملتان شریف ہے، اس کا ایک ریپلیکا ہر محفل میں پڑا ہوتا ہے، ہر محفل. تو بعض جو نئے لوگ ہیں یا کچھ پرانے بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ شیخ صاحب تو ملتان شریف میں ہی ہوتے ہیں، وہ تو فزیکلی تشریف ہی نہیں لاتے کسی دوسرے شہر میں، تو یہ صوفہ سیٹ کیوں پڑا ہے؟ میں اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتا ہوں؟ بیسکلی یہ دو چیزیں کمیونیکیٹ کر رہا ہے. یہ جو نشست پڑی ہے شیخ صاحب کی ہر محفل کے اندر، نمبر 1، شیخ صاحب کا نہ صرف کہ قیامت تک اس سلسلے کا شیخ کوئی نہیں آنا، شیخ صاحب کا نہ کوئی جانشین ہے، نہ کوئی سجادہ نشین ہوگا، نہ کوئی اس طرح کی چیز جو نمبر 2 یا نمبر 3 یا نمبر 4 خاص لوگ ہوتے ہیں. شیخ صاحب کے سسٹم آف طریقت میں یہ سرے سے ہی موجود نہیں ہے. ہر جگہ پہ شیخ صاحب کی ریپلیکا آف چیئر یا نشست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت اپنی توجہ اللہ رسول کے حصول کے لیے صرف محترم شیخ صاحب کی طرف رکھنی ہے. وہاں پہ کوئی نیا کارکن ہے، کوئی پرانا کارکن ہے، کوئی 40 سال پرانا ہے،
وہ اس کی اپنی قسمت اچھی ہے کہ وہ شیخ صاحب کے کام کی کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، وظائف بتا رہا ہے، یا عہد کے لیے اسسٹنس دے رہا ہے، یا سپورٹ کر رہا ہے، یا وہاں پہ نماز پڑھا رہا ہے، یا گھیٹیاں پڑھا رہا ہے، اس کا طریقت کے حصول اور دینے سے یا اصلاح سے کوئی تعلق نہیں۔ محترم شیخ صاحب کے سسٹم میں صرف اور صرف شیخ صاحب کی ذات مبارک، بھئی دیکھیں نا، جس صاحب نے، محترم شیخ صاحب نے، جنہوں نے اپنی فیملی کا ایکسپوجر جو ان سا تھا وہ برداشت نہیں کیا یا اس کی اجازت نہیں دی، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی تمام لوگ، کوئی جیسے کوئی پرانا ہے تو اس کے پاس معلومات، یعنی کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم آپ کو شیخ صاحب کے متعلق معلومات دے سکتے ہیں، بس جو فیض ملنا ہے، جو اصلاح ہونی ہے، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رابطہ بننا ہے، اس پہ چلنا ہے، وہ صرف اور صرف شیخ صاحب کی روحانیت اور فیض نے کرنی ہے۔ یہ بھی وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو مجھے محترم شیخ صاحب کے سسٹم میں بہت ڈیفرنٹ لگی، اور میرے لاجیکل دماغ نے ان کو ایکسیپٹ کرنا آسان سمجھا، اور پھر آہستہ آہستہ میرے ساتھ ایسے کچھ معاملات شیخ صاحب کی مہربانی کے ساتھ ہوئے کہ میرا اللہ پہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، شیخ صاحب کی تربیت اور تعلیمات کی وجہ سے بڑھتی گئی، اور ٹھیک پراپر عمل تو میں آج تک کرنا شروع نہیں ہو سکا، لیکن شیخ صاحب کی اللہ، میں تو کیا دعا کروں ان جیسی بڑی ہستی کے لیے، جزا کوئی سب سے بڑی اللہ کریم کے پاس ہے، تو وہ محترم شیخ صاحب کو عطا فرمائے، ان کو بے شمار جزا دے اس بات کی کہ ہمارے ایسے لوگوں کو بھی اللہ رسول کی باتیں کرنے پہ لگا دیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔